अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मगरूर मोहब्बत बाय अनाया शाह एपिसोड 10। तो नावल को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं नावल। जरनिश अपने नाखून पर नेल पॉलिश लगा रही थी। गेट नॉक हुआ तो गुस्से से चीखी, किसको मौत पड़ गई है? कौन है? इसने नाखूनों पर फूंक मारते हुए कहा। बीबी जी, कोई आपसे मिलने आया है। कौन है? इसने झंझला कर कहा। वो इस वक्त नाइट ड्रेस में ही थी। रात को फंक्शन था, इसलिए अभी से तैयारियां कर रही थी। कोई लड़का है, बोल रहा है आपने ही बुलवाया है। इसने थोड़ा जहन पर जोर डाला और कुछ याद आते ही कुर्सी से उठी। अच्छा, इसको ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रही हूँ। खुद को शीशे में देखा और बाहर निकलने लगी। जैन के कुछ कुछ जुमले इसके कानों में गूंजे। अच्छी लड़कियां अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करती। इसने अपने स्लीवलेस बाजू पर हाथ फेरा और चेयर पर से अपर उठाकर पहना और बाहर की तरफ बढ़ी। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो एक खुश शक्ल लड़का बैठा हुआ था। इसको देखकर सरत से खड़ा हुआ और इसके करीब आया। हाय स्वीटहार्ट, कैसी हो? इसने बोलकर हाथ बढ़ाया तो जरनिश ने अपना मुलायम हाथ इसके हाथ में दे दिया, जिसको थाम कर इसने इसकी पिष्ट पर अपने लब रखे। जरनिश ने नागवारियत से अपना हाथ इसके हाथ से खींचा। अपनी हद में रहो ज़ीशान अहमद। अरे क्या हो गया है जरनिश? मैं तो बस अच्छा बस बैठो, इसने बेजारी से बोलकर इसको बैठने का कहा। ओके। वो हंसकर सोफे पर बैठा। देखो, तुमने मुझे यूनी के टाइम प्रपोज किया था, लेकिन वो अभी अपना फिक्रा मुकम्मल करती। इसने इसका फिक्रा मुकम्मल किया, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया था क्योंकि तुम गाजियान दुरानी में इंटरेस्टेड थी और मुझे पूरी यूनी के सामने इनकार कर दिया। और जब इसने किसी और से शादी कर ली है तो तुम्हें मैं याद आ गया। एक्सक्यूज़ मी, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? अरे अरे कुछ नहीं। वो एकदम हंसा। मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे ये बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलवाया है? मैं तुमसे कोई तीसरी बात नहीं करूँगी, तुमसे सीधा सीधा पूछूंगी, क्या तुम मुझ में अब भी इंटरेस्टेड हो? शादी करोगे मुझसे इस संडे को? इसने बिना बात घुमाए मुद्दे की बात की। तो वो सब कुछ एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन ये नहीं। क्या मतलब तुम्हारी बात का? शादी, वो भी इतनी जल्दी? हाँ, शादी बताओ, करोगे या फिर वही यूनी तक थी तुम्हारी मोहब्बत? इस टाइम तो बड़े दावे कर रहे थे। नहीं, वो हिचकिचा कर बोला। तो क्या मतलब इनकार कर रहे हो? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। वो एकदम गड़बड़ाया और बात की तो सी की। मुझे मंजूर है। उठकर इसके कदमों के करीब बैठकर इसका हाथ थामे। तुम अगर राजी हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने तो पहले भी कहा था, लेकिन तुम ही राजी नहीं थी। मेरी मोहब्बत अभी इतनी ही तुम्हारे लिए है। मैं अभी भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता हूँ। देखो, तुम्हारे एक दफ़ा बुलाने पर आ गया। वो बोलकर इसके हाथ पर झुका। इससे पहले इसने अपने हाथ खींचे। देखो, ये सब अभी नहीं, और रात को गाजियान का वलीमा है। तुम मेरे साथ मेरे मंगेतर की हैसियत से जाओगे। बोलो, मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। इसने हंसते हुए कहा। तो ठीक टाइम से पहुंच जाना और तैयार होकर आना अच्छा सा। ओके। जरनिश, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मुझे मेरी मोहब्बत मिल रही है। आई एम वेरी लकी। इसने मखूर मखमूर लबो लहजे में कहा। तो जरनिश ने बेजारियत से इसको देखा और खड़ी हुई। चाय पीकर जाना, मुझे ज़रा चेंज करना है, बोलकर वो अपने रूम की तरफ चली गई। और पीछे से वो खुद से ही घुटनों के बल बैठते बैठते बड़बड़ाया। बहुत मज़ा आने वाला है शादी में, खुद से ही बोलकर पुरस्कार सा मुस्कुराया। दाऊद हानम वालों को छोड़कर घर की तरफ आया और गाड़ी में ही बैठे बैठे रोहा को कॉल लगाई। वो जो अस्पताल से निकलकर रेस्टोरेंट जा रही थी कि दाऊद तो था नहीं, तो इसका फ़ोन आता देख बाइक स्टार्ट करते हुए रुकी और इसका फ़ोन पिक किया। अस्सलाम वालेकुम मिस रोहा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अपन ठीक। तू बता, कहाँ है तू? आया नहीं आज, और कल भी जल्दी चला गया था इमरजेंसी का बोलकर। सब खैरियत है? इसने बाइक से उतर कर कहा। जी जी, सब खैरियत है। वो मेरे बड़े भाई का वलीमा है, इसकी तैयारियों में बिज़ी हूँ। आपको इनवाइट करना है, अगर आप आ जाती तो मुझे अच्छा लगता। मेरे को काहे को दावत दे रहा है? इसने हैरत से पूछा। नहीं मतलब डॉक्टर एहसन, डॉक्टर माहीन और आपको बुलाया है, मेरे जो स्टाफ है, इसलिए आपकी भी आपके भी इनवाइट किया। इसने समझते हुए सर हिला। देख, अपन आ जाती, लेकिन मैं बापू के होटल जा रही हूँ, वहाँ देखेगी क्या चल रहा है। और यार, मातारी से भी ज़रा कल बदमज़गी हो गई है, अपन नहीं आ पाएगी, बुरा नहीं मानियो, लेकिन अपन की तरफ से अपने भाई और भाभी को मुबारकबाद दे दियो। आप आती तो मुझे अच्छा लगता, दाऊद ने बुझे हुए लहजे में कहा। यार तू बुरा ना मान, अपन आ जाती, लेकिन तू अपनी कंडीशन समझ। अपन फिर कभी आएगी तेरे भाई और भाभी के बच्चों के अकीके वगैरह में। इसने थोड़ा मूड ठीक करने के लिए कहा। तो दाऊद इसकी बात पर हल्का सा कहका लगाकर हंसा। चले कोई बात नहीं, लेकिन अपन को बहुत अच्छा लगा, तूने अपन को इस काबिल समझा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या मतलब, तू अपन को काबिल नहीं समझता? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है आप बहुत अच्छी हैं
اور اب تو میری دوست بھی ہیں، تو دوستوں کو تو بلایا جاتا ہی ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ ہاں یہ تو ہے، چل پھر بات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھنا۔ ہاں تو بھی رکھیو، خدا حافظ۔ اس نے فون رکھ کر فون کو دکھا جہاں فون ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ آئے گی اپن بہت جلد تیرے گھر بھی، خود سے بول کر بائک ریسٹورنٹ کی جانب موڑ لی۔ ہال بہت خوبصورت تھا، ہر جگہ گلاب کے پھول سے سجاوٹ کروائی تھی ایان اور مدثر نے۔ ایان بلیک کلر کے 3 پیس میں آج اپنی پرسنالٹی سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ داؤد بھی میرون کلر کے 3 پیس میں محفل میں غضب ڈھا رہا تھا۔ ایان اور داؤد مین انٹرسٹ پہ کھڑے سب کا ویلکم کر رہے تھے۔ ایان ممو جان کہاں ہیں؟ داؤد نے اپنے برابر میں کھڑے ایان سے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ وہ اندر برائڈل روم میں بھابھی کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اور زوئی؟ وہ بھی مہمانوں کو اندر دیکھ رہی ہے، اس نے موبائل میں کیمرہ آن کرتے کہا۔ آئے بھائی ایک سیلفی لیتے ہیں۔ ایان انسان کی طرح کھڑے رہو۔ داؤد نے ایان کو جھڑکا تو وہ منہ بنا کر کیمرہ اپنی طرف کر لیا۔ زین ہال میں داخل ہوا تو سامنے ہی 3 سال بعد اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھا تو بے سختہ آنکھوں میں نمی سی چمکی، جس کو انگلیوں کی پوروں سے صاف کر کے وہ مسکراتا ہوا ان دونوں کے قریب گیا اور پیچھے سے ایان کے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ اور چھوٹے کیسا ہے؟ میں ٹھیک بول کر ایک دم جھٹکا لگا اس کی طرف مڑا۔ بھائی آپ! وہ اتنی زور سے چیخا تھا، قریب کھڑے لوگوں نے باقاعدہ مڑ کر دیکھا تھا۔ داؤد بھی اس کے چیخنے پر 2 قدم گھبرا کر پیچھے ہوا، لیکن جب سامنے زین کو دیکھا تو ایک دم گڑبڑا کر اس کے قریب ہوا۔ ایان خوشی کے مارے اس کے گلے سے لگا۔ بھائی کہاں تھے یار آپ کو بالکل ہمارا خیال نہیں ہے۔ پھوپھو کہاں ہے؟ دی بھی آئی ہے کیا؟ اس نے اس کے گلے لگتے ہی نم سے لہجے میں کہا۔ کوئی نہیں ہے، میں ہی آیا ہوں۔ اور تو نہیں ملے گا کتے؟ بول کر داؤد کے گلے لگا۔ اس کی آنکھ کے کونے سے خوشی کے مارے آنسو نکلا۔ یار کہاں تھے آپ کو بالکل خیال نہیں ہے ہمارا، وہ اس سے الگ ہو کر بولا۔ گڑیا اور پھوپھو اور پھوپھا کہاں ہیں؟ وہ بھی آئے ہیں کیا؟ ارے بدھو، ابھی تو کہا ہے کہ وہ نہیں آئے ہیں، ابھی ناراض ہیں مجھ سے، مان جائیں جلد، اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ایان نے پیچھے سے اس کو ہگ کیا۔ یار آپ کہاں تھے؟ بھائی یاد آ رہے تھے آپ؟ ابے میرا بچہ، ابے تم سب کو نہیں پتا میں کیسے تھا، بس بزنس کی وجہ سے گیا تھا نا۔ ایسا کیسا بزنس؟ آپ کو ہم یاد ہی نہیں تھے؟ داؤد نے بھی خفا ہوتے ہوئے کہا۔ پیچھے سے کسی نے اس کی کن پٹی پر تھپڑ مارا۔ وہ پیچھے گھوما تو پیچھے میمونہ بیگم اس کو کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ ممو جان کیسی ہیں؟ وہ ان کے گلے لگنے لگا تو انہوں نے ایک کھینچ کر تھپڑ اس کے بازو پر مارا۔ پیچھے ہو ناہنجار انسان، کہاں تھے؟ ارے میری بات تو سنو۔ وہ ایک دم ان کے ایسے ریئیکشن پر گڑبڑایا۔ شرم نہیں ہے تجھ میں یار؟ ممو جان سب دیکھ رہے ہیں، اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ یار لگائیں ممو جان ان کو۔ ایان نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اوئے میں چھوڑوں گا نہیں، اس کے تھپڑ سے بچتے ہوئے وہ ایان پر گڑگڑایا۔ ارے ممو جان معاف کر دیں ان کو، داؤد بیچ میں آ کر بولا۔ یار بیوٹیفل لیڈی، معاف کر دیں نا اپنے بچے کو۔ کیا اب بچے کی جان لیں گی؟ کہا تھا نا یار، میں بزنس کے سلسلے میں گیا تھا نا باہر، قریب آ جاؤ، اس نے دور سے کھڑے ہی پوچھا۔ ادھر آؤ، وہ مخموریت سے بولی تو مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگا۔ میری جان کہاں تھا تو اتنا یاد کیا، ذرا یاد نہیں آئی نا تجھے ممو جان؟ یار آپ کو میں انسٹاگرام پر دیکھتا تھا، اتنا یاد آتی تھی آپ مجھے، اور سب سے زیادہ آپ کے ہاتھوں کی میٹھی میتھی آلو، وہ سب سے زیادہ۔ چل بس کام ہی کروا لو مجھ سے سارے میرے خوبصورت سے نیز خراب کروا دیتے ہو تم سب، انہوں نے اس کو جھڑکتے ہوئے کہا تو وہ ہنس کر ان سے پیچھے ہوا۔ ممو جان زوئی کہاں ہے ہماری چشمش؟ اس نے ہال کے اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ خانم کے ساتھ برائڈل روم میں ہے۔ ویسے آپ بڑے بھائی سے ملے؟ ایان نے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے ان سے ہی ملا تھا۔ ویسے یار یہ ڈیکوریشن بڑی ٹائٹ ہوئی ہے، پتہ ہے کس عظیم شخص نے کی ہے؟ ایان نے اپنے کالر اٹھاتے ہوئے کہا۔ یار ممو جان زوئی کہاں ہے؟ میں اس سے تو مل لوں، وہ بول کر اندر کی جانب بڑھا اور پیچھے وہ اپنا کالر ہی پکڑ کر رہ گیا۔ بھائی یہ غلط بات ہے، ایان بول کر احتجاجاً اس کے پیچھے گیا۔ داؤد اور میمونہ بیگم نے پیچھے سے قہقہہ لگایا۔ اچھا داؤد غازی کہاں ہے؟ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے پریشانی سے داؤد سے پوچھا۔ ممو جان صبح سے پتہ نہیں کہاں ہے بھائی، میرے پاس دوپہر میں بس ایک دفعہ کال آئی تھی بھابھی کا پوچھنے کے لیے کہ کون گیا ہے چھوڑنے اور لینے، کون جانا ہے، لیکن پتہ نہیں خود بھائی کہاں ہے، ٹینشن ہو رہی ہے۔ ممو جان سارے مہمان آ گئے ہیں اور ان کے بزنس سرکل میں سے کتنوں نے مجھ سے پوچھ لیا ہے کہاں ہے وہ، تم فون ٹرائی کرو کہاں ہے وہ۔ میں کرتا ہوں، میں ذرا اندر دیکھوں مہمانوں کو، اور زوئی کو بھی زین کو دیکھ کر پکا پتہ ہے تو رو رہی ہوگی، میں دیکھتی ہوں اندر۔ جی آپ دیکھیں، میں بھی آتا ہوں بھائی کو فون کر کے۔ ہاں دیکھو، وہ جلدی سے بول کر اجرت میں اندر کی طرف بڑھی اور وہ بھی غازیان کو فون لگانے کی کوشش کرنے لگا۔
وہ کمرے سے نیچے آئی تو ہر طرف گہرے سناٹے کا راز تھا، کہیں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پریشانی سے دو زینے اتر کے کچن میں جھانک کر دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ باپو، ماتاری، سب کہاں ہو؟ باپو! وہ ایک بار پھر آواز دی لیکن جواب نہ دارد پیچھے مڑتی اس سے پہلے پورا لانچ روشنی میں نہا گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، صدیقی صاحب اور فوزیہ بیگم اس کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ پورے گھر میں بلونز ہو رہے تھے۔ ابے اپن کی سالگرہ ہے آج، سالہ اپن کو تو یاد ہی نہیں ہے، بول کر صدیقی صاحب کے گلے لگی۔ میری جان بہت بہت مبارک ہو تمہیں آج کا دن، میری جان، میرا بچہ، اللہ تم کو بہت ساری خوشیاں دے، بہت سارا خوش رکھے میرے بچے کو۔ اللہ باپو ایسی بات نہ کہہ کر بے ہوش ہو جائے گی اپن، بول کر کہکا لگایا۔ انسان بنا روحا ایسے نہیں بولتے۔ فوزیہ بیگم نے فوراً ٹوکا۔ اپن کو یہ آج بھی نہیں چھوڑے گی، بول کر فوزیہ بیگم کے گلے لگی۔ مبارک ہو تمہیں آج کا دن میرا بچہ، میری جان۔ ارے ماتاری، تو نے کیک بنایا؟ وہ بول کر کیک کی طرف بڑھی۔ وہ انگلی مارتی فوزیہ بیگم سرحد سے آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ میں ہاتھ مارا۔ گندی، پہلے کیک کٹ کرو، اس کے بعد کھاؤ۔ ارے یار باپو، اپن آج کے دن پیدا ہوئی تھی، دیکھ یاد تیری آئٹم کیسے کر رہی ہے، یہ میرے ہاتھ سے مار کھائے گی یہ لڑکی آج کے دن بھی۔ صدیقی صاحب، باپو دیکھ یار بھائی، آج نہیں فوزیہ جی، آج میری جان کا دن ہے، آج نہ کرو پلیز، بس چلو آؤ کیک کٹ کرتے ہیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر روحا۔ صدیقی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تم کو بہت ساری خوشیاں دے اور اگلے سال اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنی سالگرہ منانا نصیب کرے، بول کر اس کے ماتھے پہ عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ فوزیہ بیگم کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی۔ اگلے سال یہ اپنے گھر کی ہو جائے گی، کیسے رہے گی؟ ہم دونوں باپ بیٹی نے جب ان کا لہجہ نم دیکھا تو الگ ہو کر ان کی طرف مڑے۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کر رہی تھی۔ ارے ماتاری، کائے کو رو رہی ہے، اپن تیرے کو بھی دے گی کیک۔ صدیقی صاحب نے بے ساختہ کہکا لگایا، یہ کبھی نہیں سدھر سکتی ہے، چلیں کیک کھاتے ہیں، بول کر کھانے کی میز کی طرف بڑھے۔ غازیان جلدی ہال میں داخل ہوا۔ سب مہمان آ چکے تھے۔ وہ خود بلو پینٹ کوٹ پہنے، ٹائی لگائے، اپنی روبدار پرسنالٹی کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھا جہاں زین، ایان اور داؤد اور زویا پکچرز بنانے میں مصروف تھے۔ زویا نے سامنے سے غازیان کو آتے دیکھا تو ان سب کو بھی اس کی طرف متوجہ کیے۔ بھائی آ گئے، سب نے سامنے دیکھا تو سب کے منہ بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ وہ لگ ہی بہت خوبصورت رہا تھا، وجیہ چہرے پر آج بھی گہری سنجیدگی تھی، ہونٹ بجے ہوئے تھے، بال ترتیب سے جیل سے بنے ہوئے تھے۔ وہ آج پوری محفل کو مات دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ قریب آیا تو سب سرد سے اسٹیج سے اتر کر اس کے قریب آئے۔ زین بھاگ کر اس کے گلے لگا۔ اللہ میرا ویر کتنا سونا لگ رہا ہے۔ زین بدتمیزی نہیں، سب کیمرہ ہماری طرف ہی ہے، انسان بن کر پیچھے ہو، اس نے اپنی بھاری آواز میں کہا تو وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عزت سے پیچھے ہو گیا۔ بھائی کہاں تھے آپ؟ داؤد نے اس کی ٹائی ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ذرا کام میں پھنس گیا تھا۔ زویا بھی قریب آئی اور اس کے چہرے پر سے پسینہ صاف کیا۔ کہاں تھے آپ؟ کب سے انتظار کر رہے تھے آپ کا۔ ہاں نا بھائی، ممو جان بھی کب سے آپ کا پوچھ رہی ہیں، ایان نے بھی پریشانی سے کہا۔ دکھ نہیں رہی ممو جان، کہاں ہے؟ ایک ضروری کام میں پھنس گیا تھا۔ ہانم کہاں ہے؟ لے کر آ گئے اس کو؟ جی بھائی آ گئے ہیں۔ بھابھی آپ اسٹیج پر جائیں، سب دلہن کا بھی پوچھ رہے ہیں، میں جا کر اسٹیج پر لے کر آتی ہوں، زویا نے بول کر قدم برائڈل روم کی طرف بڑھائے۔ پیچھے وہ بھی اسباب میں سر ہلا کر اسٹیج کی جانب بڑھا۔ پیچھے وہ تینوں بھی اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے۔ وہ چاروں 3 پیس سوٹ میں بالکل الگ ہی لگ رہے تھے۔ ایان نے اپنا فون کا کیمرہ کھولا اور اسمائل پلیز، سب نے کیمرے کی طرف دیکھا۔ ایان کے برابر میں زین تھا، اس کے برابر میں غازیان، پھر داؤد تھا۔ زین نے غازیان کے گلے میں ہاتھ ڈالا تو داؤد بھی ڈالنے لگا لیکن ایک دم جھجک کر ہاتھ پیچھے کیا۔ غازیان نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا چہرہ نیچے کر لیا۔ وہ اس کے قریب ہوا اور اسے گلے میں ہاتھ ڈالا اور اپنے پاس کر کے ایان نے فون کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس نے 2-3 پکچرز کلک کی، اتنے میں ہال کی ساری لائٹس ایک دم آف ہو گئی اور ایک سپوٹ لائٹ سامنے سے سہج کر قدم اٹھاتی بلو میکسی میں آتی ہانم پر رکی، جو زویا کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے آنکھیں نیچے کرے اسٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی۔ غازیان نے سامنے دیکھا تو ایک دم اس کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بنا پلک جھپکائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ہانم نے بھی ایک نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو دل بے اختیار دھڑکا اور چہرے پر گلال بکھر کر پھیلا۔ وہ اسٹیج کے قریب آئی تو وہ تینوں بھی سائڈ پر ہوئے۔ زویا نے ہانم کا حنائی والا ہاتھ تھام کر غازیان کے پھیلائے ہوئے ہاتھ پر دیا اور خود بھی وہیں رک گئی۔ غازیان نے اس کا ملائم ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ ہانم نے شرم کے مارے چہرہ بھی نہیں اٹھایا۔
चेहरा भी नहीं उठाया जा रहा था। सब एकदम कैमरा लेकर इन दोनों को फोकस करने लगे। दाऊद ने माथे पर बल डाले इन सबको देखा। गाजियान ने भी गुस्से से इन कैमरा वालों को की तरफ देखा। अयान और जैन दाऊद तीनों एक साथ स्टेज से नीचे उतरकर इनकी जानिब बढ़े और 2 मिनट में सबको हटाया। वो सब हटे तो गाजियान मुस्कुराता हुआ हानम के कान के करीब झुका। अच्छी लग रही हो। वो मुस्कुराती हुई अपनी मासूम आंखों से गाजियान की तरफ देखा। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई तो दोनों के दिल ने एक साथ धड़के तो दोनों के दिल एक साथ धड़के। तो गाजियान ने साइड स्माइल दी और हानम ने शर्म से आंखें नीचे कर ली। सरप्राइज चाहिए तुम्हें? इसने सरगोशीनुमा अंदाज में कहा तो हानम ने मुस्कुराते हुए असबाब में सर हिलाया। आंखें उठाकर सामने देखो। हानम इसे नासमझी से गाजियान की तरफ देखा। इसके बाद सामने देखा। इसने अपनी आंखें बंद करके खोली और जब सीन नहीं बदला तो शौक की कैफियत में खड़ी हुई और दोनों हाथ मुंह पर रखे वो खड़ी हुई तो नीचे वो सारे जो महमूना बेगम के साथ पिक्चर क्लिक कर रहे थे इन सब ने भी हानम की तरफ हैरत से देखा। गाजियान ने मुस्कुराते हुए सीने पर हाथ बांधकर पीछे सोफे से टेक लगाया। वो मुंह पर हाथ रख के शौक की कैफियत में खड़ी सामने बेयकीनी की कैफियत में देख रही थी, जहाँ इसकी जान से अजीज दोस्त आंखों में आंसू लेकर सामने खड़ी इसी के मुंतजिर थी। लेकिन जब इसको इतना हैरान देखा तो खुद ही स्टेज पर चढ़कर इसके सामने निगाह नीचे करके खड़ी हुई और अपने दोनों हाथ कान पर रखे। सॉरी हानम, प्लीज़ माफ़ कर दे यार, मुझे सच्चाई नहीं पता थी। हाँ मानती हूँ, तेरे से पूछने के बजाय मैंने सब कुछ खुद ही सोच लिया था। मैं बहुत बुरी हूँ यार, लेकिन तू जानती है ना मैं कितनी जज्बाती हूँ और तूने कहा था मैं जब भी तेरे पास आऊँगी तो मुझे माफ़ कर देगी। प्लीज़ माफ़ कर दे यार। तुझे नहीं पता तेरी फ़ायज़ा कैसे रह रही थी तेरे बगैर। तू जानती है ना अगर हम दोनों बात ना करें एक दिन भी तो कैसा होता था। और अब हमने पूरा हफ़्ता बात नहीं की। तुझे एहसास है? लेकिन नहीं, तुझे क्यों होगा? वो इसी को ब्लेम देती ही, लेकिन इसको फ़ौरन याद आया कि गलती मेरी है। हल्की सी ज़ुबान दांत में दबाकर वापस अपनी जगह पर आई। कर देना माफ़, इसने मिन्नत करते हुए आंसू साफ करके कहा। हानम अभी भी शॉक में थी। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी सामने कोई और नहीं फ़ायज़ा है। मैं तुझे टच करके देख लूँ? इसने मासूमियत से कहा तो इसने रोते हुए असबाब में सर हिलाया। हानम ने इसको छू और आंसू सैलाब की मानत आंखों से निकलने लगे। आई मिस यू फ़ायज़ा, आई रियली मिस यू। ये तू है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। बोलकर वो इसके गले लगी और भिलक भिलक कर रोने लगी। तो गाजिया ने अपने जबड़े भेजे। अयान और दाऊद भी स्टेज पर चढ़कर इसके करीब हुए। जोया भी इन दोनों के पास आई। मेमुना बेगम अपने शौहर और जैन के साथ नीचे खड़ी ऊपर की तरफ ही देख रही थी। आई मिस यू टू, मुझे भी तू बहुत याद आई। पता है हानम, मैंने कैंटीन से समोसे भी नहीं खाए और पता है वो वाला जूस भी नहीं पिया, लेकिन मैंने देखा था तू तू चाट खा रही थी और मुझसे पूछा भी नहीं था। इसने अपने आंसू साफ करके खफकी से बोला तो फ़ायज़ा एक बार फिर इसके गले लगी। इनकी बातें सुनकर गाजिया ने दोनों आईब्रो उचकाई। बाकी सब तो इन दोनों की गुफ्तगू पर सदमे में ही चले गए थे। हानम तू रो मत यार, तुझे पता है ना तेरा काजल फैल जाता है। अगर तू चुड़ैल बन गई ना तो गाजियान भाई ने तुझे मेरे साथ ही रुखसत कर देना है। चुप हो जाओ। हानम को भी एकदम याद आया कि इसका मेकअप हुआ है तो अपने आंसू आराम आराम से साफ किए। तो कैसे आ गई यहाँ? बहुत लंबी स्टोरी है, कॉलेज में सुकून से सुनाऊंगी। तो अकेले आई है? आंटी कहाँ है? वो इससे अलग होकर बोली। मम्मा भी आई हैं, नीचे हैं। इन दोनों ने जब सबको खुद को तकते पाया तो दोनों को जगह की संगीनगी का एहसास हो। भाभी आप रो क्यों रही हैं? अयान ने परेशान होकर इसको रुमाल दिया। अरे ये रो नहीं रही है, ये तो इसके हंसने का तरीका है। फायजा ने इसका माथा माथा टीका ठीक करते हुए कहा। आप कौन? अयान ने पूछा। लो भाई आप सही हैं, हम दोनों इतना रो लिए और आपको अभी तक पता ही नहीं चला मैं कौन हूँ। ये कौन है? हानम। इसने हानम को गाजियान के बराबर में बैठा कर कहा। हाँ मैं हाँ मैं तुमको सबसे मिलवाती हूँ। ये है दाऊद भाई, जो एक अच्छे इंसान और एक अच्छे डॉक्टर हैं और अब तो मेरे भाई हैं। और ये हैं अयान भाई, ये भी बहुत अच्छे हैं और ये तो बहुत अच्छे हैं, ये भी मेरे भाई हैं। फ़ायज़ा और ये है ज़ोया, मम्मू जान की बेटी। फ़ायज़ा ने ज़ोया से हाथ मिलाया। और मम्मू जान कौन है? फ़ायज़ा ने इश्तियाक से पूछा। वो गाजी जी की मम्मा है। गाजियान के दिल ने एक बार फिर हार्ट बीट मिस की थी अपने नाम की पुकार पर। और ये गाजी जी कौन है? फ़ायज़ा ने मज़ा लेते हुए कहा। वो ये हैं। हानम बिना बात का मतलब समझे अपने बराबर में बैठे गाजियान की तरफ इशारा कर दिया। तो फ़ायज़ा ने कहका लगाया। अयान, दाऊद और ज़ोया अभी फ़ायज़ा को घूर रहे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन इसने पहले ही दिन हानम को रुलाया था, इसलिए ये इनको अच्छी नहीं लग रही थी। गाजियान इनके बराबर से उठा और नीचे की तरफ बढ़ा तो ये सब भी इसके पीछे ही स्टेज से उतरे। हानम ने थोड़ी बहुत ही कंफ्यूज हो रही थी। इन सब के नीचे उतरते ही पूरी फ़ायज़ा की तरफ मुड़ी। तो यहाँ कैसे? मतलब तू मुझसे नाराज़ थी ना, फिर यहाँ कैसे? इसने एक बार फिर हैरत से पूछा।
اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ برابر میں فائزہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس سے باتیں کر رہی. ہانم یہ بات تو میں کالج میں بتاؤں گی، لیکن ایک بات کہوں، جس شخص سے تیری شادی جس کی حالت میں ہوئی ہے تو اس شخص کو کبھی کھونا مت، بہت انمول ہے وہ، تیرے لیے بہت پرفیکٹ ہے. اگر میرے نظریے سے دیکھا جائے نا ہانم، تو لائف پارٹنر غازیان بھائی جیسا ہونا چاہیے. کیا بول رہی ہے؟ تجھے پتہ ہے وہ اتنا غصہ کرتے ہیں. وہ پاگل، چپ کر، وہ دیکھ مما آ رہی ہیں. غازیان نے اسٹیج سے اتر کر میمونہ بیگم کی طرف آیا. کیسی ہیں آپ اور کہاں تھی؟ میں تو یہیں تھے، مہمانوں کو دیکھ رہی تھی. تم کہاں تھے؟ اتنا وقت کہاں لگ گیا تمہیں؟ یار تھوڑا ضروری کام میں پھنس گیا تھا. یہ لڑکی کون ہے بھائی؟ اس کے برابر میں کھڑے زین نے فائزہ کی طرف دیکھتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا. وہ ہانم کی دوست فائزہ ہے. مجھے لگا تھا جس طریقے سے وہ روئی تھی اس کے گلے لگ کر یہ وہی لڑکی ہوگی جس کی بات ہانم کر رہی تھی. میمونہ بیگم نے بھی ہانم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. جہاں ایک الگ ہی خوشی تھی. اب یار غازیان بھائی لڑکی اچھی ہے، میرا کچھ بن سکتا ہے؟ زین بدتمیزی نہیں، خود کے لیے تو ڈھونڈ لی ہے، میرا تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. وہ خفگی سے بول کر ان لوگوں کی طرف سے ہٹ کر رخ موڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا. غازیان نے ناگواری سے اس نوٹنکی کو دیکھا اور واپس میمونہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا. کب تک چلے گا میمونہ مامو جان؟ ختم کریں سب اور گھر کی راہ لیں، کھانا کھلوا دیں. یار اچھا بس دیکھتی ہوں میں، تم جاؤ سب سے ملو. ہاں یار جلدی کریں، سب کچھ وائنڈ اپ کریں. چل زین آؤ سب سے ملنے، میرے بغیر تو یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. نزاکت سے بول کر اس کے ہم قدم ہوا جو اس کو پہلے ہی چھوڑ کر عمر عالم صاحب کی طرف بڑھا، جن کے ساتھ ان کی بیگم بیوی زرنش اور ساتھ میں کسی لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے وہ سامنے سے آ رہی تھی. زین نے سامنے بلا کو دیکھ کر خوف سے آنکھیں گھمائی، لیکن غازیان جا چکا تھا اس لیے مجبوراً وہ بھی ان کی طرف بڑھا. عمر عالم صاحب اور غازیان بغل گر ہوئے. کیسے ہیں سر آپ؟ غازیان نے خوش دلی سے پوچھا. تم مجھے ابھی بھی سر ہی بولتے ہو. آپ ہیں ہی میرے سر، تو آپ کی رسپیکٹ تو کرنی ہی ہے. ہائے کیسے ہو غازیان؟ فیضان نے ہاتھ بڑھا کر ہیلو کیا تو غازیان جو عمر صاحب کی طرف متوجہ تھا اس نے دیکھا تو تم ذیشان ہو نا؟ اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا. بالکل ٹھیک پہچانا، میں وہی ہوں. اور کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک، لیکن تم یہاں؟ پھر اس کا ہاتھ زرنش کے ہاتھ میں دیکھا. ہم شادی کر رہے ہیں اس سنڈے کو. اس کے جواب دینے سے پہلے زرنش نے اپنے بال جھٹک کر قریب آتے زین کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا. السلام علیکم عمر صاحب. وہ بول کر ان کے بغل گر ہوا. زین العابدین ہو نا تم، جو 3 سال پہلے یہاں سے چلا گیا تھا بزنس سیٹ کرنے؟ بچہ پھر کچھ بنا وہاں؟ انہوں نے خوش دلی سے کہا. زرنش نے ان کے لہجے میں اتنی مٹھاس محسوس کی تو کٹ کر رہ گئی. جی سر بہت کچھ بنا لیا، لیکن میرا وہاں دل نہیں لگ رہا تھا اس لیے واپس آ گیا. دل نہیں لگ رہا تھا وہاں؟ کی گوری میم سے دل بھر گیا تھا. زرنش نے ہلکی آواز میں طنز کا تیر چلایا. ویل دل کا تو نہیں پتہ مس زرنش عالم، لیکن بغیر کسی رشتے کے میں کسی غیر مرد عورت کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اتنا نزدیک کبھی نہیں کھڑا ہوا. اس نے بھی دو بدو جواب دیے. عمر صاحب نے بھی زرنش کی طرف گرین میکسی میں جس کے پیچھے کا بیک نہیں تھا اور ذیشان احمد کے ساتھ بالکل ریلیکس انداز میں کھڑی ہوئی تھی. سر آپ آئیں نا. زین نے اس پر سے نظر ہٹا کر عمر عالم صاحب کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو بیٹھنے کی تلقین کی. ان سب میں غازیان اپنے اور بزنس سرکل کی طرف بڑھ گیا تھا. جب وہ لوگ اس کے سامنے سے گزر کر گئے تو زین کی نظر زرنش کی بیک پر پڑی تو اس نے ناگواری سے سر جھٹکا. کھانا وغیرہ کھول لیا گیا تھا. ہال کی لائٹس وغیرہ سب کچھ آف ہو گیا تھا. یہ لوگ مین انٹرسٹ پر کھڑے تھے. داؤد اور ایان بضد تھے کہ زین ہمارے ساتھ منشن چلے. وہ مسلسل انکار کر رہا تھا اور ہانم کے ساتھ فائزہ اور غازیان کھڑے تھے. چل ہانم میں نکلتی ہوں اب. تو کل تو نہیں آئے گی کالج؟ پھر پرسوں ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھنا. وہ اس کے گلے لگتی ہوئی بولی. تم بھی اپنا خیال رکھنا. غازیان کا ڈرائیور خود چھوڑنے گیا تھا ان لوگوں کو. ہانم دور تک اس کی جاتی گاڑی کو دیکھتی رہی تھی. ہوش میں تو ایان کی آواز سے بھابھی آپ ہی بولے نا زین بھائی کو. وہ مڑی تو سب زین کو منانے میں لگے ہوئے تھے. یار میں ابھی گیا کیا کروں گا، صبح آؤں گا. ابھی اپارٹمنٹ میں سو جاتا ہوں. زین سب اتنا بول رہے ہیں تو چل لو. میمونہ بیگم نے بھی ساتھ دیا. بھائی چل لینا. زویا بھی منت کرتے ہوئے بولی. غازیان نے گھڑی میں ٹائم دیکھا. پھر سامنے 3 تک کاؤنٹ کرو. 3 تک کاؤنٹ کروں گا زین تمہاری گاڑی مینشن کی طرف روانہ ہو جائے گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس کی آواز نے ساری آوازوں کو دبا دیا تھا. یار غازی بھائی میں نے کیا بکواس کی ہے. چلو. وہ بول کر ہانم کا ہاتھ تھامے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا.
پیچھے وہ سب کے سامنے بولا، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن یہ گرین مانسٹر کبھی خود کو نہیں بدل سکتا، صرف آرڈر دینا آتا ہے۔ ہم معصوموں کو۔ سب نے اس کی بے بسی پر کہکا لگایا اور مینشن کے لیے نکلے۔ وہاں پہنچ کر خانم کا استقبال بہت اچھے سے کیا اور کچھ چھوٹی چھوٹی رسموں کے بعد اس کو روم میں بھیج دیا۔ کتنا بھاری دوپٹہ ہے، معائنے میں خود کو اس دوپٹے سے آزاد کرواتے ہوئے بڑبڑائی۔ ویسے میں لگ کتنی پیاری رہی ہوں۔ اپنے عکس کو آئینے میں دیکھا اور خود ہی شرما کر آنکھیں نیچے کر لی اور اپنے دوپٹے کو پن سے آزاد کروا کر ریلیکس انداز میں کندھوں پر رکھا اور اب جویلری اتاری۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا اور غازیان کھانے کی ٹرے تھامے روم میں داخل ہوا۔ وہ جب بھی بیڈ پر بیٹھی تھی، غازیان کو آتے دیکھ کر واپس کھڑی ہوئی اور ہاتھ میں کھانے کی ٹرے دیکھ کر منہ میں پانی آیا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور خانم کی طرف دیکھا۔ خانم، پہلے آؤ نوفل پڑھ لیں، اس کے بعد کھانا کھا لینا تم۔ جی، وہ بول کر واش روم کی طرف جانے لگی۔ وہاں کہاں جا رہی ہو؟ میں وضو کر کے آتی ہوں۔ جاؤ اور جلدی آنا۔ وہ واش روم میں بند ہوئی اور تقریباً 7-8 منٹ میں واش روم سے باہر آئی تو چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میک اپ بھی صاف کر لیا تھا، چہرہ اب بالکل صاف اور شفاف تھا۔ غازیان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کو ہمراہ نماز ادا کی۔ جائے نماز لپیٹ کر اس کے منہ پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ خانم نے سکون سے آنکھیں موندی اور کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں، لیکن آئی تھنک تم نے کھا لیا تھا۔ ارے نہیں، وہ تو میں بس فائزہ نے کہا تو چکھ لیا تھا۔ پلیٹ میں بریانی نکالتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ جھوٹ بولا تو غازیان یاد کر کے مسکرائے۔ ویسے ایک بات بولوں؟ جی بولیں، وہ چمچہ منہ میں رکھ کر بولی۔ تم میک اپ مت کیا کرو، اس کے بغیر تم زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ نہیں غازی جی، یہ بات مما بھی بولتی تھی اور مجھے پتا ہے وہ تو اس لیے بولتی تھی کہ شادی والے دن روپ نہیں آئے گا اور کنواری لڑکیاں میک اپ نہیں کرتی ہیں، لیکن اب میری باقاعدہ حال میں شادی ہو گئی ہے، اس لیے میں اب میک اپ بھی کروں گی اور چوڑیاں اور مہندی بھی لگاؤں گی۔ اس نے اس کی بات سن کر خفگی سے اپنا مدعا رکھا تو غازیان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جو اپنی معصوم آنکھوں سے اس کی طرح ہی بات کر کے اس سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، اس نے بول کر اپنے لیے بھی پلیٹ میں بریانی نکالنے لگا۔ ویسے غازی جی، آپ کا بہت شکریہ فائزہ والے سرپرائز کا، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس نے دل سے اس کی تعریف کی۔ آپ کو پتا ہے میں تو وہ لڑکی بھی نہیں ہوں جس سے آپ نے شادی کرنی تھی، لیکن آپ پھر بھی میرا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، آپ واقعی بہت اچھے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے غازی جی، میری فائزہ کیا بول رہی تھی؟ وہ بول رہی تھی آپ بہت انمول ہیں، آپ کو میں کبھی کھو نہیں۔ غازیان کے چہرے پر جو بھی مسکراہٹ تھی، خانم کی بات سن کر ایک دم اس کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ میں تم کو ایک بات کہوں خانم جی؟ جی بولیں۔ اس نے بریانی کی ایک اور بائٹ لے کر پلیٹ سائڈ پر کرتے ہوئے کہا، تم وہی لڑکی ہو جس سے میں نے شادی کرنی تھی۔ اس نے بولا تو خانم کا ہاتھ جو پانی کی طرف بڑھ رہا تھا بے یقینی کی کیفیت میں وہیں کا وہیں ٹھہر گیا۔ وہ تینوں سیدھے بیڈ پر لیٹے چھت کو گھور رہے تھے اور ایک دوسرے سے بک بک کرنے میں مصروف تھے، جن باتوں کا سر پیر تک نہیں تھا۔ ان باتوں کو ڈسکس کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ یار داؤد، تو ایک بات بتا، تیرے کو کوئی پسند آئی شادی میں؟ یار میرے کو ایک لڑکی اچھی لگی ہے۔ دونوں نے اس کی طرف کروٹ لی۔ کون؟ تقریباً ایک ساتھ ہی بولے۔ ابے یار، وہ جو بھابھی کے ساتھ گلے لگی رونے میں مصروف تھی۔ دونوں نے برا سا منہ بنایا۔ وہ واپس سیدھے ہو گئے۔ کیا ہوا آپ کو وہ پسند آئی؟ ایان بولا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ منہ میں کسی نے کڑوا بادام رکھ دیا ہو۔ تو اتنی پیاری تھی، روتے ہوئے تو اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ نہیں یار بھائی، کوئی اور، داؤد نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ زین بیچ میں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں بلند کیا اور دونوں کے پیٹ پہ مارا۔ آہ، کیا ہوا؟ مار کیوں رہے ہیں؟ دفعہ ہو جاؤ دونوں۔ ایک لڑکی پسند آئی تو تم ان صاحبوں کو نہیں آئی وہ پسند، اور ہمارے گرین ماسٹر نے بھی بول دیا ہے، زین بدتمیزی نہیں، اپنے لیے کوئی اور ڈھونڈو۔ اب غریب انسان کیا کرے؟ زین بھائی، اس لڑکی کے علاوہ کسی اور کو پسند کر لیں یار، داؤد نے کروٹ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ویسے داؤد، تجھے کوئی پسند آئی؟ تو نے تو بتایا ہی نہیں۔ داؤد جواب دیتا اس سے پہلے ایان چیخا، ہاں نا، ان کو پسند آ گئی ہے ایک لڑکی۔ زین کی آنکھوں کے سامنے ایک سایہ سا رہ رہا ہے۔ کون؟ اس نے تھوڑا ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ مس روحا۔ اور کون؟ ایان بدتمیزی نہیں، وہ زین کے اوپر سے ہو کر اس کو وارن کرنے لگا۔ ابے ہٹ، مجھے کیوں دبا رہا ہے؟ زین نے اس کو اپنے اوپر سے ہٹاتے ہوئے بمشکل کہا اور تینوں اٹھ کر بیٹھے۔ اللہ کی قسم، جتنے پیار سے یہ مس روحا بولتے ہیں، آئی سویر بھائی، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بول سکتا ہوں دال میں کچھ کالا ہے۔ ایان، میں تجھے وارن کر رہا ہوں، نہ کر۔
मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, दाऊद बोलकर इसको आंखों ही आंखों में चुप करवाने की कोशिश करने लगा। ज़ैन ने इसको लाल पीला होते देखा तो एक जानदार कहका लगाया। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं ना, हमें पता है वैसे भी इसको बकने की आदत है, तू टेंशन ना ले, करने दे बकवास। ज़ैन ने अयान की बेइज्जती इत्मीनान के साथ की तो वो ज़ैन को इसकी पार्टी में होता देखता आंखें घुमा कर रह गया। वैसे सब कुछ छोड़ अयान, तू ये बता, तेरा और जुई का कोई सीन ऑन है? ज़ैन ने अयान की तरफ रुख करके संजीदगी से पूछा। नहीं यार क्या हो गया है? सुबह यही बात मुदस्सिर भी बोल रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और जुई बचपन से अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। और मैं कहाँ और हमारी जुई कहाँ, इसकी तो बात ही अलग है। मैं इतना लापरवाह सा वो कहाँ हर सेमेस्टर में धक्का पास मैं इतना लापरवाह सा वो कहाँ हर सेमेस्टर में धक्का पास, और वो कहाँ क्या लगाया हुआ है ये तूने? मैं कहाँ और वो कहाँ? दाव ने झड़कने वाले अंदाज में कहा। इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया था इसका इस तरीके से खुद को अंडर एस्टिमेट करना। खुद को एक बात बता अंडर एस्टिमेट करना खुद को एक बात बता, दाऊ तेश में ही बोला। बचपन से हम सब जानते हैं तूने जुई को आज तक किसी एक लड़के से भी दोस्ती नहीं करने दी। लड़का तो बहुत दूर की बात है, तूने इसको किसी लड़की से दोस्ती करने नहीं दी, तो क्या जब वो कोई और इंसान से शादी कर लेगी तू बर्दाश्त करेगा? बोल। जैन ने एकदम इसको तेश में आते देखा तो इसको काम डाउन करने की गर्ज से कंधे पर हाथ रखा। आराम से मेरे भाई, आराम से, क्या हो गया है? अयान वो ठीक बोल रहा है, तू बर्दाश्त कर लेगा। बात बात वो नहीं है भाई। मम्मू जान ये जमान सर मुझे अपने दामाद की शक्ल में एक्सेप्ट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल। तूने देखा नहीं है मम्मू जान कितना प्यार करती हैं तेरे से, फिर ऐसा क्यों सोचता है बुद्धू? लेकिन मुझे नहीं लगता, हम दोनों के ख्यालात मिलते हैं। बाकी बात की बात में देखी जाएगी। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने, गुड नाइट, सुबह नाश्ते पर मिलते हैं, बोलकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा। और दावत में तुझे बता रहा हूँ, जो ये जुबान से बोलता है वो चीज़ की आंखें नहीं बोलती। बहुत अलग बात लगती है ये। डरता है ज़ैन भाई मम्मू जान को खोने से। मैं अच्छे से जानता हूँ अयान जुई को बहुत पसंद करता है। पसंद तो बहुत दूर की बात है, ये इसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ वो कभी मुंह से नहीं बोलेगा। पता है क्यों? ज़ैन ने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। क्योंकि ये और वो हर बात पे लड़ते हैं, बहुत कम बातें होती हैं जिसको ये दोनों एग्री करते हैं। अयान मोहब्बत तो करता है इससे, लेकिन इसकी मोहब्बत बहुत मगरूर है। वो अपनी अना में ही अगर रहा तो सब कुछ गंवा देगा, जोया को भी, और सारी ज़िंदगी फिर इस रोग में ही रहेगा कि काश मैं कुछ बोल लेता। चले रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं, दाऊद ने लेटते हुए कहा। जैन ने पुरसोच निगाहों से बाहर की तरफ देखा जहाँ से अयान अभी गया था। इसने बहुत ज़बरदस्त तरकीब दिमाग में बिठाई थी, लेकिन क्या वो वक्त आने पर सबसे शेयर करने का इरादा रखता था? जी तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। चलें आप एंजॉय करें एपिसोड 10। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।